لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد. محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ بہت ہی سعادت کی حالت میں اور اس سعادت بابرکت وقت میں اور اس بہت ہی محترم جگہ میں اللہ تعالیٰ نے ہم تمام کو جمع فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے. کچھ باتیں تھیں جو کل کے درس میں ہمارے ساتھ تھیں، لیکن کچھ بنیادی باتیں جو لیلۃ القدر کے تعلق سے ہیں بتا کر پھر ہم اپنے موضوع کی طرف واپس جاتے ہیں. تو کچھ باتیں لیلۃ القدر کے تعلق سے ہم نے جمعے کے خطبے میں سنا ہے اور وہ باتیں ہمارے لیے کافی ہیں، لیکن کچھ دو باتیں ہمارے ساتھ رہ گئی ہیں. سب سے پہلی بات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے اور ان میں سے بعض چیزوں کو اللہ تعالیٰ چن لیتے ہیں. کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے لوگوں کو پیدا کیا، ان میں سے تھوڑے لوگوں کو چن کر کہا کہ یہ رسول ہیں اور یہ عام آدمی. سارے عام آدمی، سارے لوگ ہیں، لیکن لوگوں میں سے چن کر کہا کہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور آپ لوگ نہیں ہیں. اللہ کی مرضی ہے. اب ان رسولوں میں سے کسی کو رسول بنایا، کسی کو نبی بنایا اور ان میں سے کہا کہ چلو ان میں سے 25 آدمیوں کا ذکر ہم قرآن میں کرتے ہیں، باقی کا نام نہیں لکھیں. اللہ تعالیٰ کی مرضی. اور اس میں سے کہا کہ پھر 5 رسول ایسے ہیں جو اولو العزم ہیں، اولو العزم رسول ہیں، ان کو پھر اس پر فوقیت دی. اور پھر کہا کہ چلو ہم اس میں سے کسی کو اپنا خلیل بناتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ. اور کہا کہ ہم اس میں سے کسی کو کلام بھی کرتے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ. اور اس میں سے کہا کہ چلو اس میں سے کوئی ایسا بھی رسول ہوگا جو آخری رسول ہوگا اور وہ ہمارا محبوب ہوگا اور وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ تعالیٰ چیزوں کو پیدا کرتے ہیں اور اس میں سے الگ الگ اپنی مرضی سے چنتے ہیں. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ جو چاہے پیدا کرتے ہیں. وَيَخْتَارُ. اور اس میں سے اللہ تعالیٰ اپنے لیے چن لیتے ہیں. ہفتے کے 7 دن جو بھی بنائے اور اس میں سے ایک دن جمعہ اس کو فضیلت دے دی، کہا کہ یہ عید کا دن ہے، جمعے کا دن عید کا دن ہے. اور سال کے کئی دن بنائے اور اس میں سے ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں ذی الحجہ کے، اسے فضیلت دے دی. اور کبھی 12 مہینے بنائے تو رمضان کے مہینے کو فضیلت دے دی. اور اس میں سے بھی یہ آخری عشرہ جس میں ہم ہیں وہ آخری عشرہ ہے جس میں ہم لیلۃ القدر کو تلاش کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. سلف کہتے ہیں کہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن فضیلت والے ہیں اور رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں فضیلت والی. یہ 10 راتیں جتنی فضیلت والی ہیں اتنی ہی فضیلت ذی الحجہ کے مہینے کے 10 دن ہیں. وہ دن فضیلت والے ہیں اور یہ رات فضیلت والے ہیں. اور ان راتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات کو چنا، وہ رات ہے لیلۃ القدر. اسی کی تلاش میں ہم ہیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کو منتخب فرمایا ہے. تو کہتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث میں کہا گیا کہ اس کی شرح کرتے انہوں نے بتایا کہ وَخَلَقَ اللَّهُ الْجِنَانَ. اللہ تعالیٰ نے بہت ساری جنتیں پیدا کی. ایک جنت نہیں، بہت ساری جنتیں ہیں. اسی لیے کہتے ہیں ام حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ میں تھے تو غلطی سے مسلمانوں ہی کا ایک تیر آ کر ان کو لگ گیا. وہ بھی مسلمان تھے، غلطی سے تیر آ کر لگ گیا، انتقال ہو گیا. اب لوگوں نے حارثہ کی ماں سے کہا کہ تمہارا بیٹا تو ہمارے تیروں سے مرا ہے، اسے شہادت کا مرتبہ نہیں ملے گا. وہ روتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے بتائیے کہ میرا بیٹا کہاں ہے؟ جنت میں ہے تو میں خوشی مناؤں، اگر نہیں ہے تو میں روؤں. آپ مجھے بتائیے کہ میرا بیٹا کہاں ہے. ایک ماں پوچھ رہی ہے اپنے بیٹے کی تعلق سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو ایک جنت کی بات کرتی ہے، تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں.
تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ اسی لیے کہا کہ وَخَلَقَ اللَّهُ الْجِنَانَ وَاخْتَارَ مِنْهَا جَنَّةَ الْفِرْدَوْسِ وَفَضَّلَهَا عَلَى سَائِرِ الْجِنَانِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جنتیں بنائی اور اس میں ایک جنت الفردوس کو فضیلت دی، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ جنت الفردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے، جیسے حدیث میں کہا گیا اِنَّ فِي الْجَنَّةِ 100 درجہ، جنت کے 100 کیٹیگری ہیں، 100 حصے ہیں۔ اعدہ اللہ، یہ 100 بڑے بڑے مرتبے انڈیا ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، اگر کوئی اے سی میں جاتا ہے اے سی کی 3 ٹائر 2 ٹائر یہ ایسے ہوتا ہے، لیکن اللہ نے جو جنت بنائی ہے اس کی کتنے بنائے؟ 100۔ وہاں 1 2 3 نہیں، کہا کہ 100 درجے، ایک درجہ دوسرے درجے سے الگ تھلگ۔ کہا کہ یہ 100 درجے کس کے لیے ہیں؟ تو کہا اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیلہ، یہ 100 درجے ان مجاہدین کے لیے ہیں جو اس کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ جہاد کیسے بھی ہے، جیسے ہم نے گزشتہ تقریروں میں سنا کہ ضروری نہیں کہ ایک ہاتھ میں تیر ایک ہاتھ میں تلوار، یا آج کے لیٹسٹ زمانے میں آپ جو کچھ بھی لے لیں یہ جہاد کا نام ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی بہت سارے جہاد کے مراتب ہیں، راستے ہیں۔ وَجَاهِدُهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا، اللہ تعالیٰ نے کبھی یہ بھی کہا کہ قرآن کو لے کر جہاد کرو۔ قرآن لے کر کیسے جہاد کرے گا؟ کہا کہ ہاں، قرآن کی تعلیمات کو پھیلاتے ہوئے، قرآن کے اصول پر عمل کرتے ہوئے، قرآن سے دعویٰ کرتے ہوئے، قرآن سے ذریعے آدمی جہاد کرے۔ تو بات بتانے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہ درجات رکھے ہیں۔ تو کہا کل درجتین ما بینہما کما بین السماء والارض، جنت کے جو 100 درجے بنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ہر درجے کے بیچ میں، ہر کلاس کے بیچ میں اتنا ڈسٹنس ہے، اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے بیچ میں۔ ایسے 100 درجے کا حساب لگا کے، درجہ کے معنی کلاس، فرسٹ کلاس، سیکنڈ کلاس، تھرڈ کلاس، کہا کہ اتنے جو فاصلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسَ، اگر تم جنت مانگو اللہ تعالیٰ سے تو جنت الفردوس مانگو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ آج کی رات ہم اپنے لیے جنت مانگے، اپنے مرحوم ماں باپ کے لیے جنت مانگے تو جنت الفردوس مانگے۔ وَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوا الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطَ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، اس لیے کہ جنت الفردوس سب سے بلند جگہ پر ہے اور درمیانی جگہ ہے، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ اور پھر کہا وَمِنْهُ تُفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی، جیسے دنیا میں جو نہریں پھوٹتی، کہا ہمالیہ سے ایک نہر نکلتی ہے، وہاں سے کوئی گنگا نکلتی ہے، یہاں سے جمنا نکلتی ہے، تو کہا کہ جنت کی جتنے نہریں ہیں اور وہ ساری نہریں جنت الفردوس سے پھوٹتی، وہاں سے ساری نہریں نکلتی، دودھ کی نہر، شہد کی نہر، اور یہ ساری نہریں اللہ تعالیٰ وہیں سے نکالتے ہیں۔ اور پھر کہا یہ تو جنت کا معاملہ ہے۔ تو یہ بتانا چاہتے تھے کہ کیسے کیسے اللہ تعالیٰ ایک چیز پیدا کرتے ہیں تو اس سے چنتے ہیں۔ تو کہا وَخَلَقَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فرشتے پیدا کیے، اور فرشتے پیدا کرنے کے بعد کہا کہ آسمان میں کوئی ایسا بارش پر جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی اللہ تعالیٰ کا فرشتہ سجدہ نہ کر رہا۔ اللہ، ہم 2 رکعت پڑھ کر خوش ہو جاتے ہیں، لیکن کہا کہ ہماری عبادتوں کا کیا کہنا؟ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ایسے فرشتے سربسجود ہیں، کوئی بارش جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو اللہ تعالیٰ کی۔ کہا کہ اتنے سارے فرشتے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، وَاصْطَفَىٰ مِنْهُمْ، اور ان فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کو اپنے لیے چنا۔ وہ فرشتے کون ہیں؟ جبریل و میکائیل و اسرافیل، یہ سارے فرشتوں کو چنا۔ وَكَانَ النَّبِيُّ يَفْتَحُ صَلَاتَهُ إِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز شروع کرتے، رات میں نماز کے لیے ٹھہرتے تو یہ دعا ضرور کرتے، اللہم رب جبریل، اے جبریل کے رب، و میکائیل، اور میکائیل کے رب۔ یہ جو نام ہے یہی نام ہے۔ اب یہ اسرائیل نام کا کوئی فرشتہ ہے لیکن نام نہیں، البتہ یہ ہے ملک الموت، اتنا کہہ سکتے ہیں موت کا فرشتہ۔ اسرائیل یہاں نام نہیں ہے۔
کہا وہ اسرافیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم رب جبریل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، غیب کے جاننے والے اور حاضر کا جاننے والا، انت تحکم بین عبادک فیما کانوا فیہ یختلفون، اے اللہ ہم جو لڑتے ہیں یہاں اس کا فیصلہ تو آخرت میں کرنے والا ہے۔ بہت سارے لڑائیوں کا فیصلہ دنیا میں نہیں ہوتا، کسی کوئی حق مار لیتا ہے تو آدمی اطمینان کر لے کہ چلو یہاں نہیں تو نہیں اوپر لے لیں، اوپر لے لیں گے، یہی سوچ کر ہم خاموش رہ جاتے ہیں کہ ہمارا حق دنیا میں چلا جاتا ہے لیکن آخرت میں نہیں جاتا۔ تو یہی بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی اہدنی لما اختلف فیہ من الحق، یا اللہ مجھے حق کی طرف رہنمائی فرما، اور تو حق کی طرف لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، انک تہدی من تشاء الی صراط مستقیم، اے اللہ تو حق کی طرف لوگوں کو لے جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں کچھ فرشتوں کو فضیلت دی، اور اسی طرح کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے انبیاء پیدا کیے، تو اس میں سے اللہ تعالیٰ نے کہا فَهُوَ سَيَّدُ وُلِدِ آدم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آدم کے بیٹوں کے سردار ہیں، جتنے آدم کی اولاد پیدا ہوئی اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعطی، مجھے 5 چیزیں ایسی دی گئی جو پہلے لوگوں کو نہیں دی گئی، اس میں سے بہت چیزوں کا ذکر کیا، کہا نصرت بالرعب، کہا کہ مسلمانوں کا خوف اور دبدبا ہوتا ہے، اللہ اکبر، پیارے نبی تو یہ کہیں کہ مسلمانوں کا خوف اور دبدبا دیا گیا، میرا ڈر کافروں کے دلوں میں بٹھایا گیا۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کا کوئی ڈر اور خوف تو غیروں کے دلوں میں نظر نہیں آتا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات صحیح ہے۔ جب جب ہم نے دین کو چھوڑا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ڈر کو ان کے دلوں سے نکال دیا۔ وَأُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، اور کہا کہ مجھے زمین کی چابیاں دے دی گئی، خزانوں کو دے دیا گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا نام احمد رکھا گیا، اور میرے لیے ساری زمین پاک بنا دی گئی، جہاں چاہے ہم تیمم کر لیتے ہیں، ساری زمین ہمارے لیے پاک ہے۔ وَجُعِلَتْ أُمَّتِي خَيْرَ الْأُمَمِ، اور میری امت تمام امتوں میں بہتر بنا دی گئی۔ تو یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت دی گئی۔ تو بات بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اصول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چیزوں میں سے بعض چیزوں کو فضیلت دیتے ہیں۔ تو یہاں ایک سوال انہوں نے کیا، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر۔ تو ایک سوال یہ ہے کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ نے قدر والی رات کیوں کہا؟ رات تو بالکل رات ہوتی ہے، اس رات کو اتنا مرتبہ کیوں دیا گیا؟ تو کہتے ہیں کہ اس رات کو اس لیے فضیلت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اس کو اترتے ہیں اور رحمت کے فیصلے ہوتے ہیں، ہر شخص کے تعلق سے رحمت کے فیصلے ہوتے ہیں کہ ہر شخص کی قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے، اور ہر شخص کی زندگی، موت، حیات، رزق، سارے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کرتے ہیں۔ جیسے کہا گیا کہ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، اور آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک چیز انہوں نے بیان کی، کہتے ہیں کہ انہا لیلۃ مبارکہ، اللہ تعالیٰ نے کبھی اس کو مبارک رات کا نام بھی دیا، لیلۃ القدر کو جس رات میں ہم جاگ رہے ہیں۔ تو بہت سارے لوگوں نے سوال کیا کہ کیا آج کی رات ایسی بہت ساری عورتیں جو اپنے مخصوص حالات میں ہوتی ہیں ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات کا ثواب دیں گے؟ تو کہا کہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی رات کسی کو محروم نہیں کریں گے۔ جیسے مسلمانوں کو شب قدر دی گئی، کیا ویسے پہلے لوگوں کو بھی دی گئی جیسے پہلے لوگ گزرے ہیں؟ تو اس کا جواب انہوں نے دیتے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے لوگوں کی عمریں کافی لمبی لمبی ہوتی تھی، 500 سال 1000 سال لوگ جی لیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری امت کی عمر کے حصے کے لیے بتایا کہ اعمار امتی، میری امت کے لوگ جو ہیں 60 سے 70 سال تک جیتے ہیں۔
اور عمر مختصر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی رات دے دی کہ اس ایک رات میں جاگو جس کی عبادت بہت بڑی ہے، اور جس کی بھی عبادت کر لیتا ہے تو آدمی کئی سالوں کے برابر اس کی عبادت ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رات ہمارے پاس لائی ہے، اور اس کی بہت ساری فضیلتیں اور مزیتیں انہوں نے بیان کی ہیں، اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی فضیلتوں کو سنیں۔ اکثر باتیں ہم جمعے کے خطبے میں سن چکے ہیں، اور آدمی کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آدمی اس رات کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں بتائے، جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ تھا، خود جاگتے تھے اور گھر والوں کو جگاتے تھے اور دعاؤں کا انتظام کرتے تھے۔ جیسے کہا کہ پچھلی راتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدھ مرتبہ سو جاتے تھے، لیکن جب آخری عشرے کی راتیں آتی تو بالکل سوتے نہ تھے اور ساری رات جاگنے میں گزار دیتے تھے اور اس رات کو پانے کی کوشش کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رات اللہ تعالیٰ نے مخفی کر دی، چھپا دیا۔ اب کسی کا سوال یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو بتا دے سکتے تھے کہ یہ لیلۃ القدر 21ویں تاخرات ہے، 23ویں تاخرات ہے، 27ویں تاخرات ہے، 29ویں تاخرات ہے، اللہ نے بتایا کیوں نہیں؟ تو صحیح حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ شب قدر کب ہے، لیلۃ القدر کب ہے، اور میں بتانے کے لیے باہر آیا تو دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کی لڑائی کو چھڑانے میں میں لگا اور میں بھول گیا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھلا دیے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ نفرت، لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی رحمت اٹھا لی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بعض رحمتوں کو اٹھا لیتے ہیں، اور شیطان انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں تاکہ ان کی رحمتیں اور برکتیں ان کی زندگیوں سے اٹھا لی جائیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتانے کے لیے آئے تھے، لیکن مسلمانوں کی اس خرابی کی وجہ سے اور ان دونوں اصحاب کے لڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ان سے اٹھا لی، اور جس کی رحمت کی وجہ سے ہم محروم ہو گئے۔ تو یہ کچھ باتیں تھیں جس کی تلاش میں ہم بیٹھے ہیں، وہ لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی سعادتوں سے اور برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس کی برکتیں عطا فرمائے۔ بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، پردہ نشین خواتین، ماں اور بہنیں، کچھ باتیں صحیح بخاری کی جو صحیح کتاب ہے، جو صحیح احادیث پر مشتمل ہے، اس کی کچھ باتیں ہم سن رہے تھے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، اور وہ ساری باتیں صحیح ہیں، اور اس میں بہت ساری عبرتیں اور نمونے ہمارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں۔ ان باتوں کو ہم غور سے سننے کی کوشش کریں، ہو سکتا ہے کہ ایک دو بات اللہ تعالیٰ ہماری ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کر دیں۔ تو اس سلسلے میں کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کو بتاتے ہوئے کہا کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا کام کر دیا اللہ تعالیٰ کو توجہ دلانا پڑا۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو حرام کر دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن اتار دیا۔ شہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شہد آدمی بیماریوں کے لیے شفا ہے، آدمی شہد استعمال کر سکتا ہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد بڑا پسند تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہد بڑا استعمال کرتے تھے، اور آپ کی عادت مبارکہ تھی عصر کی نماز کے بعد عصر کی نماز پڑھا کر باہر نکلتے، اور باہر نکلنے کے بعد کبھی اپنی بیویوں کے گھر جاتے، بات کرتے اور ان کے ساتھ بیٹھتے۔ تو ایک دن ایک بیوی کے گھر گئے، وہ تھی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت زیادہ دیر بیٹھ گئے۔ اب جو دوسری بیویاں تھیں امہات المؤمنین، انہوں نے کہا کہ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اتنی دیر بیٹھ گئے، کیا بات ہے؟ تو معلوم ہوا کہ کسی نے آ کر اطلاع دی کہ بات ایسی ہے کہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی قبیلے کے آدمی نے ان کو شہد تحفے میں دیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شہد پیے ہیں۔ تو جو دوسری بیویاں تھیں، سوگن تو سوگن ہوتی ہیں، وہ بھی تو انسان تھے، لیکن ان کا درجہ بہت بڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تعریفیں کی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے غیرت آئی، عورت ہے، غیرت آئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں اتنی دیر کیسا بیٹھے۔ تو میں نے کیا کیا، کہتی ہیں کہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک بیوی تھی، اور بلا کر کہا کہ دیکھو ایسا کرتے ہیں
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو کہنا کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے، آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے۔ تو کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ میں کوئی ہیلا کروں گی، میں نے ام المؤمنین سودا سے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے تو تم کہنا کہ شاید آپ نے مغافیر کھایا ہے، آپ کے منہ سے بو آتی ہے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم ایسے ہی کہیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر وہ دوسری بیوی کے پاس گئی، صفیہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ، ایک سودا سے کہا، پھر صفیہ دوسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک بیوی سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے تو کہنا کہ آپ کے منہ سے بدبو آتی ہے، شاید آپ نے کچھ کھایا ہے۔ تو پورا پلان طے تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور پھر ادھر گئے تو صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی بات کہی، پھر ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے یعنی انسان تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ ہمیشہ مسواک استعمال کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز یہ پسند نہیں تھا کہ کوئی منہ کی بدبو کا اقرار کرے، کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں آتے تو مسواک کرتے، اس لیے کہ اللہ کا فرشتہ آپ کے پاس آتا تھا، وحی لے کر آتا تھا، فرشتے سے ہم کلام ہوتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پاک رہتے تھے اور اسے کوئی بدبو آنے کا سوال ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ سوگنیں تھی جو انہوں نے اس طرح کا پلان بنایا۔ کہا کہ میں نے تو کچھ کھایا نہیں، میں نے تو شہد پیا، تو میں نے شہد پیا۔ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو شہد کی مکھیاں ہیں اس درخت سے شہد پی ہوئی گی، اس لیے اس شہد میں وباس آ گئی۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر جب حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ شہد پیئیں گے، جیسے وہ کل کا کہا وہی بات انہوں نے کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نے جب بات سنی تو کہا کہ نہیں میں شہد نہیں پیوں گا۔ یعنی انہوں نے نہیں کہا کہ دوسری بیویاں ایسے کہتی ہیں کہ میرے منہ سے بدبو آتی ہے، کہا کہ نہیں میں شہد نہیں پیوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی بات اچھی نہیں لگی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اے بعد میں سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو کہا کہ عائشہ ہم نے اللہ کے نبی کو شہد پینے سے محروم کر دیا۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ خاموش ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے نبی کو معلوم ہو جائے کہ ہم نے یہ بات بنائی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ساتھ آسمان پر سے خبر دے دی کہ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ، اے اللہ کے نبی آپ ایسی چیز کو حرام کیوں کرتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے شہد کو حلال کیا ہے، آپ اس کو حرام کیوں کرتے ہیں؟ تو ساری بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی گئی کہ بات ایسے ایسی ہوئی۔ یہ چیز تھی جو سب گھروں میں ہوتی ہے، لیکن بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کو حرام کرے جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا۔ کتنے نام نہاد علماء ہیں، وہ لوگ لوگوں کے لیے کسی چیز کو حرام کر دیتے ہیں، کسی چیز کو حلال کر دیتے ہیں۔ بقرعید آتا ہے تو کہتے ہیں بکرے میں اتنی چیزیں کھاؤ، اتنی چیزیں مت کھاؤ۔ ارے کس نے حلال کیا، کس نے حرام کیا؟ اور کبھی کہتے ہیں کہ اس مہینے میں شادی کرو، اس مہینے میں شادی نہ کرو، اس مہینے میں میاں بیوی کو الگ رکھو، اس مہینے میں ملاؤ۔ یہ ساری حلال حرام حلت اور حرمت کی ساری چیزیں اپنے پاس اس کا حق رکھتے ہیں، جبکہ یہ حق اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کو بھی نہیں دیا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے بحیثیت بشر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی سر میں درد آتا تھا۔ حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ ایک دن سر کے درد کی وجہ سے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ میرا سر پھٹ رہا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسا لگتا ہے کہ میرا سر پھٹ رہا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کہا غم نہ کرو میری زندگی میں، انہوں نے کہا کہ غم نہ کرو میری زندگی میں تمہارا انتقال ہو گیا تو میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ میری زندگی میں اگر تمہارا انتقال ہو گیا تو میں تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں میں ایسا سمجھتی ہوں کہ میں مر جاؤں گی تو آپ فوراً دوسری شادی کر لیں، جیسے عام عورت کہتی ہے، وہی بات ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ اللہ کے رسول صاحب فرمایا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے، جیسے تمہارے سر میں درد ہے ویسے ہی میرے سر میں بھی درد ہے۔ ایک ہی موقع تھا جہاں دونوں کو ایک ہی مرتبہ سر میں درد آیا، لیکن مورخین کہتے ہیں
کہ یہی وہ آخری سر تھا جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بگڑنے لگی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان ہونے کے ناطے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بیماری بھی محسوس کرتے تھے اور سر میں درد بھی ہوتا تھا، اور کہا کہ کبھی ایسا بھی ہوا کہ دونوں سر کے درد کا شکار ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ کتنی وسیع ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کی مثال ایک پیش کی، کہا حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے زمانے میں ایک شخص کے پاس موت کا فرشتہ آیا اور روح نکالنے لگا۔ میت سے پوچھا گیا، روح نکلی تو میت سے پوچھا حل عملت من خیر، ارے بھائی اب تم مر رہے ہو، اللہ کے پاس آؤ گے، کوئی نیکی ہے، کوئی نیکی تم نے کیا ہے؟ فرشتے نے پوچھا میت سے، تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے کوئی نیکی نظر نہیں آتی، میرا تو وقت ہو گیا ہے، میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں لیکن کوئی نیکی نہیں ہے۔ فرشتے نے کہا کہ ایسا کرو، ذرا سوچ کے بتاؤ، ذرا ڈھونڈو اپنی زندگی میں کہیں کوئی کام ہو، کسی وقت تم نے نیکی کر دی ہو۔ تو بہت سوچ کر کہا کہ نہیں صاحب کوئی نیکی نظر نہیں آتی۔ تو کہا البتہ میں یہ کرتا تھا کہ میں لوگوں سے خرید و فروخت کرتا تھا، بزنس کرتا تھا، کچھ لیتا تھا کچھ بیچتا تھا، اور میں اپنے پیسے مانگتا، اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اگر مالدار ہوتا تو میں اسے مہلت دیتا، اگر میرے سامنے والا جس سے میں کاروبار کر رہا ہوں، بزنس کر رہا ہوں، اگر وہ مالدار ہوتا تو میں اسے مہلت دیتا، اگر وہ غریب ہوتا تو میں اسے معاف کر دیتا۔ دیکھیے کہا کہ اگر وہ مالدار ہوتا تو میں اسے مہلت دیتا، اگر غریب ہوتا تو میں اسے معاف فرما دیتا۔ تو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، اللہ تعالیٰ نے اس نیکی پر اسے جنت میں ڈال دیا، اس نیکی پر اسے جنت میں ڈال دیا۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا بندہ ہو کر تو معاف کرتا رہا تو میں رب ہو کر تجھے معاف کیوں نہ کروں۔ معافی کی عادت ہے، آدمی سامنے والے کو معاف فرمائے، اپنے اوپر ظلم کرنے والے کو، اپنے اوپر گالی دینے والے کو آدمی معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ آپ نے اس آدمی کے بارے میں سنا ہوگا جو 100 آدمیوں کا قاتل ہے، بنی اسرائیل کا وہ آدمی جس نے 100 آدمیوں کو قتل کیا اور 90 پر 9 آدمی کو قتل کیا۔ آج اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، آپ ایسے حالات دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یہاں ہے کہ ہم سنیں گے کہ ایسے فتنے رونما ہوں گے، اگر ایک آدمی کے 100 بیٹے ہوں گے، 100 بیٹے، سارے کے سارے 90 پر 9 بیٹے مر جائیں گے، 90 پر 9 بیٹے مر جائیں گے، ایک بیٹا بچے گا۔ ایسے فتنے ہوں گے جسے آج ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے جو تصویریں آتی ہیں، جو واٹس ایپ میں جو چیزیں آتی ہیں، گرچہ کہ علماء نے اسے غلط بتایا ہے، علماء نے بتایا ہے کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے اسے واٹس ایپ میں بھیجنا، پکچر کی شکل میں دیکھنا، اس میں اسلام کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے، اس کی تشہیر نہیں کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے اسے دعا کرنی چاہیے۔ لیکن یہ باتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی، کہا کہ اگر کسی کے 100 بیٹے ہوں تو 99 بچے قتل ہو جائیں گے، ایک بچہ بچے گا، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائش ہوگی جو مسلمانوں پر آئے گی۔ اور آدمی کو کہا گیا حرمت دم مسلم، ایک آدمی کے خون کا آدمی احترام کرے۔ اور ہم بہت افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم مسلمان صرف دنیا کے خاطر، دنیا کی عزت کے خاطر اپنے زندہ بھائی کی جان لے لیتے ہیں، اور کہا وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کو خون کرے گا اس سے ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم، ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنمی ہوگا، وہ مسلمان نہیں ہوگا۔ اور یہ ہمارے آنکھوں پر پردہ ہے جو مادیت نے، جھوٹی عزت نے، جھوٹی شہرت نے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کو لڑا دیا ہے، ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں، اور گلیوں میں بغیر زمانے کا احترام کیے ہوئے، روزے کا احترام کیے ہوئے، رمضان مبارک کی حرمت کا احترام کیے ہوئے ہم اپنے ہی بھائیوں کے ہاتھوں سے خون سے اپنے ہاتھ رکھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ذلت کی کیا بات ہوگی؟ اور یہ ہے جہالت اور جھوٹی شہرت کی تڑپ، جس کی وجہ سے اس کا شکار مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ 100 آدمیوں کا
ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہم سے معاف فرماتے ہیں۔ ہم نے اس حدیث کو سنا، 99 آدمیوں کو قتل کرتا ہے اور دل میں معافی کا تڑپ اٹھتی ہے، ڈھونڈتا ہے کہ کوئی شیخ مل جائے، کوئی مولوی مل جائے، کوئی پاسٹر مل جائے، ہم اسے ڈھونڈیں، بولے کہ بھائی میں توبہ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں، تو کہتے ہیں کہ گیا کسی راہب کے پاس، عالم کے پاس، پوچھا کہ صاحب میں نے 99 مرڈر کیے ہیں، کیا اللہ مجھے معاف فرمائے گا؟ ارے کیسا معاف کرتا صاحب، 99 قتل کرو، بلی کہا کھائے 100 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، کہا کہ 99 مرڈر کرو اور کہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے، اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ ہاں نہیں، اللہ معاف نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں 100 پورے ہو جائیں، چلو اس کو بھی قتل کرو، تو اس راہب کو بھی اس نے قتل کر دیا۔ اور جب 100 پورے ہو گئے تو کسی اور ایک آدمی کے پاس گیا جس اس نے کہا کہ صاحب میرا کیا بنے گا کہ میں نے 100 قتل کی، بہت بڑی بات ہے، 100 قتل بہت بڑی بات ہے، ایک قتل بہت بڑی بات ہے، تو 100 قتل کا کیا کی؟ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں معاف فرمائے گا، لیکن جس بستی میں تم جی رہے ہو وہ بستی اچھی نہیں ہے، ایسا کرو اس بستی کو چھوڑ دو، ذرا دور میں نیک لوگ رہتے ہیں وہاں چلے جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرما دے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جب وہاں چلنے لگا تو راستے میں اسے موت آ گئی، اور وہ کہتے ہیں کہ بس جب موت آئی تو اس نے معافی کی طرف میں ایک ہاتھ ذرا دور ڈالا، اور اللہ تعالیٰ، اور کہتے ہیں کہ اسی حالت میں وفات ہو گئی، تو دونوں فرشتے آئے رحمت کے اور عذاب کے، اور یہ کچھ فرشتے چاہتے تھے کہ اسے جہنم کی طرف لے جائیں، اور کچھ فرشتے چاہتے تھے کہ اسے جہنم کی طرف، جنت کی طرف لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو کہ زمین کو ماپو، دیکھو کہ کون سی زمین زیادہ پڑتی ہے وہ اچھے لوگوں کی طرف جانے کی، یہ ادھر برے لوگوں سے جہاں سے نکل رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ یہ زمین سمٹ جائے اور وہ زمین ذرا دور ہو جائے، برے لوگوں کی زمین ذرا دور ہو جائے اور نیکوکاروں کی زمین ذرا سمٹ جائے، اور بالکل ویسے ہوا، اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو معاف فرما دیا اور جنتی لوگوں میں سے بنا دیا۔ تو آخر وہ کہتے ہیں فَوْجِدَ لَهُ هَٰذِهِ أَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهُ، نیک لوگوں کی زمین ایک بارش برابر تھی، اللہ تعالیٰ نے اس ایک بارش برابر زمین کی وجہ سے اس برے آدمی کو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا جو 100 آدمیوں کا قاتل تھا۔ اس لیے کہ بہت سارے مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہاں معاف فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں کہاں ہوگی، تو اس کی یہ بات کہی گئی کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو معاف فرماتے ہیں۔ اور پھر آخر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آواز لگاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث انہوں نے نقل کی، کہا مَن يَدْعُونِي فَأَسْتَجِيبُ لَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ کون اس سے دعا کرے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں، اور کون مجھ سے مانگے گا میں اسے دوں، کون مجھ سے گناہوں کی معافی چاہے گا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف فرماؤں۔ الدعوات باب الدعاء نصف اللیل، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات یہ آواز لگاتے ہیں، یہ رات ہے، اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے تیار ہے، لیکن ضرورت ہے دعا کرنے والے کی، ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے والے مرد و خواتین کی۔ اور اسی طرح جیسے ہم نے عصر کے بعد کے درس میں بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اصرار کے ساتھ دعا کی جائے۔ اصرار کا کیا مطلب ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اذا دعا احدکم فلیعزم المسئلہ، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو پختہ طریقے سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ سے کہے کہ اللہ یہ میری ضرورت ہے، آپ کو مجھے دینا ہے، آپ نہ دیں گے تو ہم کدھر جائیں، ہم آپ ہی کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ اور ایسا نہ ہو کہ کہے اللہ دینا ہے تو دیجئے، نہیں دینا ہے تو نہ دیجئے، کوئی بات، اللہ سے آدمی ایسا نہیں مانگے، بولے گا کہ آپ کو تو دینا ہے، ہم آپ سے لیں گے اور ہم کو لے کے جانا ہے۔ اسی لیے سلف کے بارے میں آتا ہے علی الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ مسلمان جہاد کے لیے ایک جگہ گئے، رات میں کسی جگہ پڑاؤ کیا صحرا میں، کچھ ایسا انہونی واقعہ پیش آیا کہ ایسا طوفان آیا، سارے خیمے اکھڑ گئے، اور جو جانوروں پر، اونٹوں پر جو سامان تھا سارے اونٹ بھاگ گئے۔ اب مسلمان بڑے پریشان ہوئے، ارے ہم جہاد کریں تو کیسے کریں، نہ کھانا نہ پانی،
اونٹ سارے خیمے نکل گئے، ٹینٹ نکل گئے، ہوا سے اڑ گئے، اور جس پر ہمارا سامان تھا اونٹ بھاگ گئے۔ تو علی الحضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آئے، کہا کہ آپ تو مستجاب الدعویٰ ہیں، آپ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، آپ دعا کیجیے۔ تو دو زانو بیٹھ کر جم کر بیٹھ گئے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے، دعا کرنے لگے، دعا کرنے لگے۔ فجر کی نماز کے بعد کا وقت تھا، یہاں تک کہ سورج نکل آیا تو سلف کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز پیش کر دی، ایسی کرامت پیش کر دی کہ پانی کا آبشار پھوٹ پڑا۔ کہا کہ پانی ایک دم وہاں سے ابلنے لگا اور سارے لوگوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، نہایا، اور جانور جو آس پاس پانی کی تلاش میں تھے، جو یہاں سے بھاگے تھے، اور جب پانی کی بو انہوں نے محسوس کی تو پانی پینے کے لیے وہاں واپس آئے۔ تو جو جانور جو سامان لے کے بھاگا تھا سیدھے وہیں آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بعض کی دعاؤں میں وہ تاثیر رکھتے ہیں، لیکن آدمی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے، دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اسے نیکی سے سرفراز فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک چیز کہا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بخشتا چلا جاتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں گناہ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ معاف کرتا ہے، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، اور یہ چیز ہوتی رہتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب گناہ کر بیٹھتا ہے پھر وہ اپنے رب سے کہتا ہے کہ مجھے یہ گناہ معاف فرما دے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب نہیں ہے جو اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے اور عذاب بھی دیتا ہے، میں اپنے بندے کو بخش دیا۔ بار بار گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ دوستو عزیزوں، اسی طرح امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک واقعہ یہاں ذکر کیا، کہتے ہیں کہ کتے کو پانی پلانے والی عورت بخش دی گئی۔ ایک عورت زانیہ ہے، بدکار ہے، کہیں جا رہی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسے پیاس لگی، وہ کنویں سے پانی لیا، اس عورت نے پیا، اور لیکن دیکھا کہ وہی کنویں پر ایک کتا پیاس سے تڑپ رہا ہے، تو اس عورت نے اپنا موزہ نکالا، اس نے پانی بھرا اور اس کتے کو پانی پلایا، تو اللہ تعالیٰ نے اس نیکی کے بدلے اس عورت کو جہنم سے بچا لیا۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہر سوکھے جگر کو آسودہ کرنے میں اللہ تعالیٰ اجر دیتے ہیں، یعنی صرف عبادتوں میں اجر نہیں ہے، یعنی عام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، جانوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت دیتے ہیں۔ تو کہا، اسی لیے کہا کہ میں نے جنت میں ایک آدمی کو دیکھا، جنت میں وہ الٹیاں مار رہا تھا۔ الٹیاں جانتے، پلٹیاں مار رہا تھا جنت۔ کیوں جنت گیا صاحب؟ کیا نیکی تھی اس کی؟ کہا کہ بس اس کی نیکی یہ تھی کہ اس نے کبھی کوئی تکلیف دہ چیز کو نکال دیا۔ بعض نے کہا کہ اگر آدمی درخت بھی لگاتا ہے، ایک درخت بھی لگاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں امام بخاری رحمہ اللہ نے سب سے آخر میں جنت میں جانے والے شخص کے تعلق سے بیان کیا کہ ایک شخص جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، یہ حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قیامت کے دن ہم اپنے رب کو دیکھیں گے؟ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم زندگی بھر تو عبادت کرتے رہتے ہیں، سجدے کرتے رہتے ہیں، کیا قیامت میں اللہ تعالیٰ ہم کو نظر آئے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو، بالکل کوئی تکلیف نہیں، کوئی بادل نہیں، چمکتا چاند، ویسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ پھر وہ کہتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے رب کو دیکھو گے، سنو قیامت کے دن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبی حدیث بتائی، کہا قیامت کے دن سارے لوگ زندہ کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا لوگوں دنیا میں جو جس کی عبادت کرتا تھا اس کے ساتھ وہ چلا جائے، دنیا میں جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ چلا جائے۔ تو کہا کوئی سورج کی پوجا کرنے والا، کوئی ان میں سے چاند کے پیچھے چلا جائے، بتوں کی پوجا کرنے والا بتوں کے پیچھے چلا جائے، تو سارے لوگ ہوں گے۔ تو لمبی حدیث انہوں نے بیان کی، یہاں تک کہ جب سارے لوگ چلے جائیں گے اور صرف موحد اور
منافق قسم کے کچھ لوگ باقی رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ صورت میں آئیں گے اور صورت بدل کر آئیں گے تو کہیں گے کہ یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا رب ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ میں تمہارا پروردگار ہوں، تو وہ سارے کہیں گے کہ ہاں تو ہمارا پروردگار ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بلائے گا اور جہنم پر پل صراط رکھ دیا جائے گا، تمام پیغمبر اپنی امتوں کے ساتھ پل صراط پر سے گزریں گے اور وہاں کوئی کچھ بھی نہیں بولے گا اور صرف ایک ہی بات بولیں گے، اللہم سلم اللہم سلم، اور پل صراط پر کانٹے ہی کانٹے ہوں گے۔ کیسے کانٹے ہوں گے؟ کہا وہ سعدان کے کانٹوں کے مشابہ ہوں گے، بڑے بڑے کانٹے، اور اس پر سے آدمی اگر گرے گا تو کہا کہ مشابہت تو دی کہ وہ سعدان کے کانٹوں کی طرح ہوں گے، لیکن کتنے لمبے ہوں گے یہ نہیں بتایا، اور کہا کہ وہ کانٹے پل صراط پر ہوں گے اور آدمی کے عمل کے مطابق اس کو اچک لیں، عمل جیسے برا ہوگا وہ کانٹے اسے اپنے اس پہ لے لیں گے اور اس پل صراط میں گر کر وہ ہلاک ہو جائیں گے، لیکن جو مومن ہیں وہ بچ جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی جنت میں داخل کرے گا۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ سارے لوگ جب چلے جائیں گے تو آخر میں ایک آدمی بچے گا اور وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا اور جنت کے باہر بیٹھا رہے گا، سامنے جہنم ہوگی، جہنم کی گرمی اسے لگتی ہوگی، تو کہے گا کہ اللہ آپ ایسا کریں ذرا مجھے یہ جہنم سے میرا چہرہ پھیر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ ٹھیک ہے ہم تمہاری مرضی پورا کرتے ہیں، کہ اس کے علاوہ بھی کچھ مانگو گے اور کچھ ہے؟ تو کہا نہیں، لا بعزتی لا اسألک غیرہ، کہے گا کہ اللہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، بس اتنا کرتے ہیں کہ یہ جو جہنم ہے اس سے میرا چہرہ پھیر دیں بس۔ تو اللہ تعالیٰ پھیر دیں گے اور اسے ٹھنڈک محسوس ہوگی، اور جب لوگوں کو جنت میں دیکھے گا، جنت میں مزہ کرتے دیکھے گا، تو کہا نبی حدیث کہا کہ اللہ مجھے ذرا جنت کے دروازے پر بٹھا دے، میں جنت کے دروازے پر بیٹھ کر دیکھوں گا کہ لوگ جنت میں کیسے مزہ کرتے ہیں۔ تو ایسے آخر میں کرتے کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ہر خواہش کو پورے کرتے جائیں گے، اور آخر میں وہ کہے گا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب اسے جنت میں ڈالنے کے لیے کہیں گے تو کہے گا کہ اللہ میں تو آخری آدمی ہوں، جنت میں ساروں نے اپنی جگہ لے لی ہے، مجھے کیا جگہ ملی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کہیں گے کہ یہ ہر جنت میں ہر آدمی کو جتنا حصہ ملا ہے اس سے 10 گنا زیادہ ہم تم کو دیں گے، 10 گنا زیادہ حصہ ہم تم کو دیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم و کرم ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دیتے ہیں۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اس سے بتانا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم سے جب جسے چاہے جو چاہے دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک چیز یہاں نقل کی کہ باپ کا صدقہ بیٹے کو مل گیا، باپ صدقہ کرتا ہے تو بیٹے کو نہیں دیتا، کسی اور کو دیتا ہے۔ تو اس سلسلے میں کہا معن بن یزید فرماتے ہیں کہ میں نے اور میرے باپ نے، میرے دادا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی اور نبی نے میری منگنی کی اور میرا نکاح بھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ایک دن میں آپ کے پاس ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوا، اور وہ مقدمہ یہ تھا کہ میرے باپ یزید نے کچھ اشرفیاں صدقے کے طور پر مسجد میں ایک آدمی کو دے دی تھی کہ غریب آئے تو غریب کو یہ اشرفیاں دے دینا۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ حضرت معن رضی اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے خود مسجد گئے تو وہ صاحب نے وہ صدقہ اٹھا کر ان کے بیٹے کو دے دیا۔ اب وہ بیٹا اشرفیاں لے کر گھر آیا تو باپ نے دیکھا، ارے یہ تو میں مسجد میں دے کر آیا تھا غریب کو دینے کے لیے، تجھے کس نے دیا؟ ارے ہم کیا جانے بھائی، ہم مسجد گئے تھے اور میری غربت دیکھ کر انہوں نے مجھے دے دیا۔ اب باپ کو بڑا غصہ آیا، میں دیا تھا غریب کے لیے، یہ میرا بیٹا خود گھر لے کر پہنچا۔ تو وہ سیدھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا اللہ کے رسول میں نے غریب کو دینے کے لیے بتا، میرا بیٹا نے لیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيدُ وَلَكَ مَا أَخَذْتَ يَا مَعَنِ، اے یزید تم کو تمہارا ثواب مل گیا، اے معن یہ جو تم لے لیے تمہارا ہو گیا، یہ تمہارا ہے وہ تمہارا ثواب ہے۔ تو یہ اللہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کچھ بھی دے سکتا ہے، اس کے اسباب متعین کر سکتا ہے۔ آج اسی لیے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اللہ تعالیٰ سے آدمی ڈر کر دنیا میں چلتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اسباب مہیا کرتے ہیں۔
اور اس کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک چیز پیش کی، کہا کہ کل قیامت کے دن موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ موت جو دنیا میں ہر انسان کو آتی ہے، کل قیامت کے دن موت کو ذبح کر دیا جائے گا۔ اس کی حدیث انہوں نے پیش کی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو مینڈھے کی شکل میں لائے گی، مینڈھے کی شکل میں لائیں گے اور اسے صورت میں لائی جائے گی، اور جو کلر بھی بتایا، پھر پکارنے والا پکار کر کہے گا اے جنت کے لوگوں، اے جنت کے لوگوں، زور سے پکارے گا۔ لوگ گردنیں اٹھا کر دیکھیں گے کہ کون پکارتا ہے، تو وہ فرشتہ کہے گا اس کو پہچانتے ہو؟ موت کی طرف اشارہ کر کے بتائے گا جو بکرے کی شکل میں ہوگی، کہا کہ اس کو پہچانتے ہو؟ وہ کہیں گے کہ ہاں یہ تو موت ہے، گرچہ کے بکرے کی شکل میں ہوگی لیکن جنتی پہچان لیں گے، کہیں گے کہ ہاں یہ موت ہے۔ تو اس لیے کہ انہوں نے اپنے مرتے وقت دیکھا تھا، اس موت کا مزہ چکھا تھا۔ اور پھر فرشتہ جہنمیوں سے کہے گا وہ جہنمیوں اس کو پہچانتے ہو؟ سارے جہنمی کہیں گے کہ ہاں ہم پہچانتے، یہ تو موت ہے۔ اور پھر فرشتہ اسی وقت اس کو ذبح کر دے گا، اس بکرے کو ذبح کر دے گا اور کہے گا یا اہل الجنہ خلود فلا موت ویا اہل النار خلود فلا موت۔ اے جنتیوں، اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہو گے، جنت میں مزہ کرو گے، جنت میں جو چاہے ملے گا۔ فلا موت، اب موت کا غم نہیں، بیماریاں نہیں، بڑھاپا نہیں، بس مزہ ہی مزہ کرو۔ یہ جنت میں دودھ کی نہریں، شراب کی نہریں، شہد کی نہریں، اور جو چاہو گے ملے گا۔ بعض روایتیں آتی ہیں، ہم پڑھیں گے، گرچہ امام یہ اس میں تقریباً بہت سارا یہ ہے، تو کہتے ہیں کہ بعض روایتیں آتی ہیں، ایک صاحب کہیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی، تو ایک صاحب کہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنت میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں، میں فارمر ہوں، جنت میں بھی میں کھیتی باڑی کرنا چاہتا ہوں، کیا ملے گا؟ کہا کہ ضرور ملے گا، اللہ تعالیٰ تمہاری جنت میں کھیتی باڑی دیں گے، وہاں تم کھیتی باڑی کرو گے تو وہ جنت ہوگی۔ کہا یا اہل الجنہ خلود فلا موت ویا اہل النار خلود فلا موت۔ اے جنت کے لوگوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم جنت میں رہو گے، تم میں سے کسی کو موت نہیں آئے گی۔ اور اے دوزخ کے لوگوں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہو گے، تم کو مرنا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ آپ ان کو ڈرا دیجئے حسرت کے دن سے، جس دن موت ذبح ہوگی، یہ حسرت کا دن ہوگا، افسوس کا دن، تکلیف ہے، اور ارے آج صبح برداشت کر لیں گے، کل سے آرام ہے۔ لیکن جہنم میں جو چلا جائے، موت جس کی ذبح کر دی جائے، وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، وہ کہے گا کہ ایسا لگے گا کہ ادھر سے موت آ رہی ہے، ادھر سے موت آ رہی ہے، میں مر جاؤں گا، جہنم سے بچ جاؤں گا، کہا وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، لیکن مرے گا نہیں، لگے گا کہ موت آ رہی ہے، لیکن موت کو تو ذبح کر دیا گیا، وہ مرے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس جہنم سے آج کی رات اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی گردن کو آزاد کر دے، آمین۔ دوستو عزیزو، اسی طرح کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص عمل کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر، اتنی بڑی بات ہے، ہم عمل اس لیے کرتے ہیں کہ جنت میں جائیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يدخل احدا عمله الجنہ، کوئی شخص عمل کے بل بوتے پر جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، خوش نہیں ہو جاؤ کہ یہ عمل مجھے جنت میں لے جائے گا، وہ عمل نہیں، آدمی بس عمل کرتا رہے، بس عمل کرنا ہمارا کام، جنت میں ڈالنا اللہ کا کام۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نبی، آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں نہیں ڈالے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کہا کہ بالکل صحیح بات ہے، وَلَا أَنَا إِلَّا أَن يَتَغَمَّدَنِيَ اللَّهُ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے رحمت کے سائے میں نہ لے لے تو میرا بھی یہی حال ہے۔ تو آدمی کو اپنے عمل پر فخر نہیں ہونا چاہیے، بس اتنی کوشش ہونی چاہیے کہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، اور اللہ سے ڈرنا بھی چاہیے۔
آپ دیکھیں گے کہ باپ اور بیٹا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام بنا رہے ہیں. کیا بنا رہے ہیں؟ کعبۃ اللہ بنا رہے ہیں، اللہ کا گھر بنا رہے ہیں، اور اللہ سے دونوں دعا بھی کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہم دونوں باپ بیٹا تیرا گھر بنا رہے ہیں، ہم سے قبول فرما دے، ہمارے اس نیک کام کو قبول فرما دے. اللہ کا گھر زمین پر بن رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہو رہی ہے. تو آدمی کی کوشش ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ سے جو بھی کام کرے خلوص نیت کے ساتھ کرے. پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے جو باتیں بتائی، کہا کہ کامیاب صرف جنتی ہوتا ہے. دنیا میں کون کامیاب ہے، ہمیں کون کامیاب ہے؟ تو کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. جو جنت میں چلا جاتا ہے وہی کامیاب ہونے والا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں انہوں نے بیان کی کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا چیزیں دے گی اور جنت کیسی کیسی ہوگی. بہت بڑی لمبی بحث انہوں نے کی ہے، اس کو چھوڑ کر ہم آگے بڑھتے ہیں. اور بہت ساری باتیں تو آپ کو معلوم ہے اس سلسلے میں کہ جنت میں کیا کیا ہوتا ہے اور کیسی کیسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہیں. اور اسی طرح کہا کہ 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں. یہ حدیث بار بار ہمارے پاس آتی ہے، ہم پڑھتے ہیں. کہا کہ 70,000 قسم کے لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کی جنت میں جاتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے گزشتہ امتیں پیش کی گئی. پہلے زمانے کے جو لوگ تھے ان کو پیش کیا گیا اور سارے انبیاء گزرنے لگے، ایک ایک نبی کے بعد کے ماننے والے. تو کہتے ہیں کہ کسی کے ساتھ ایک آدمی، اللہ کا ایک نبی زمین پر آیا، کتنے لوگ ایمان لائے؟ ایک آدمی ان کے ساتھ جا رہا ہے. اور کہا کہ کسی کے ساتھ 2 آدمی، اور کبھی کہا کہ کسی کے ساتھ ان کی امت کے کچھ لوگ، ایسے لوگ جا رہے ہیں. اور ایک ایسا بھی ہوا کہ ایک نبی جس کے ساتھ کوئی بھی نہیں، ایک نبی جا رہا، اس کے اوپر کوئی ایمان نہیں لائے. نبی آیا دنیا سے چلا گیا لیکن کوئی آدمی مسلمان نہیں ہوا. تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک نبی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی جماعت ہے. ایک بہت بڑی جماعت کو میں نے دیکھا تو میں نے دل میں سوچا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میری امت کے لوگ ہوں گے، یہ میرے ماننے والے ہوں گے. تو میں نے جبریل سے کہا کہ کیا یہ میری امت ہے؟ تو مجھ سے کہا گیا نہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، آپ کی نہیں، موسیٰ علیہ السلام کی ہے. پھر کہا گیا اللہ کے رسول جبریل نے کہا کہ دیکھو اس آسمان کے کنارے دیکھو. میں نے دیکھا فَإِذَا سَوَادٌ يَمْلَأُ الْأُفُقَ، میں نے دیکھا کہ اتنی تاریکی ہے، سارا آسمان بھرا ہوا ہے، بہت بڑی جماعت آسمان کے کنارے کو بھر رکھا ہے. اور پھر مجھ سے کہا گیا ادھر آسمان کے کنارے کو دیکھو، وہ بھی سارا بھرا ہوا ہے. تو میں نے دیکھا کہ واقعی بہت بڑی جماعت ہے، آسمان کے دونوں کنارے بھرے پڑے ہیں. تو پھر جبرائیل نے کہا کہ یہ تمہاری امت ہے. اللہ اکبر. ہم لوگ ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، صحیح سنتوں پر عمل کرتے ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل نے مجھ سے کہا کہ یہ تمہاری امت ہے، اس میں سے 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. تو یہ بات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اور اتنی حدیث بتا کر اپنے کمرے میں چلے گئے. اب صحابہ کرام کے بیچ میں بحث شروع ہوئی، ارے وہ 70,000 کون؟ کہا کہ پہلے جو لوگ مسلمان ہوئے وہ لوگ. ایسی طرح بحث شروع ہوئی. بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے. باہر نکلنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ 70,000 آدمی وہ ہیں جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے. لا یسترقون، جو دم نہیں کرواتے. دم کروانے کا مطلب کیا ہے؟ بات بات پر دم، بات بات پر تعویذ، بات بات پر ڈوری. کہا کہ یہ ٹائپ کے لوگ اللہ پر آدمی بھروسہ کرے. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں گھر میں یا تو نفسیات کی بیماری ہوتی ہے، عامل کے بعد دوڑتے، ارے پہلے اس کا علاج تو کراؤ. پہلے ہمارے ہاں جو فیملی سسٹم ہے، جو عورتیں حد سے زیادہ جو پاگل ہوتی ہیں اسی فیملی سسٹم کی وجہ سے، کہ آدمی ہونا چاہیے کہ آدمی شادی کر لیتا ہے تو اس کا زندگی الگ سکون سے وہ جیے،
ہمارے ہاں ہوتا ہے ایک ہی گھر میں سارا کنبا قبیلہ، اور بیچاری جو کسی کی بیٹی بیوی بنا کر لائی جاتی ہے گھر کی بہو، وہ گھر کی بہو کیا ہوتی ہے، واشنگ مشین، جھاڑو اور کوک سارا وہی بنتی ہے، بیچاری سارا پکانا بھی اس کی ذمہ داری، سارا گھر جھاڑو دینا بھی اسی کی ذمہ داری، سارے واشنگ مشین بھی وہی ذمہ داری۔ اب وہ مرے گی تو کیا زندہ رہی؟ اب وہ پاگل نہیں بنے گی تو کیا بنے؟ اصول ہے کہ اس پر حق بنتا ہے کہ آدمی اس پر اتنا بوجھ ڈالے جتنا بوجھ ڈالنا، اتنا حد سے زیادہ بوجھ۔ اب وہ اس مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے نئے نئے طریقے اختیار کرتی ہے، کبھی پاگل بن جاتی ہے، کبھی حقیقت میں پاگل بن جاتی ہے، کبھی پریشان ہو جاتی ہے۔ اب آدمی اسے لے کے دوڑتا ہے، کبھی عامل کے پاس، کبھی دعا کے چکر میں، کبھی آدمی اسباب کو ڈھونڈے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا بھی عمل نہیں تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شادی کر کے حضرت علی لے گئے رضی اللہ عنہ، کہا کہ اپنی ماں سے کہا جی امی گھر کا جو بھی کام ہے آپ دیکھیں، اور باہر جو جھاڑنا پانی لانا وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کریں۔ کام انہوں نے تقسیم کر دیا، یعنی کہا کہ چلو ہم بیوی لائے ہیں اب یہ گھر کی نوکرانی بن جائے، نہیں، آدمی کام تقسیم کرے تب جا کر آدمی کا ذہن صاف ہوتا ہے، گھر میں خیر و برکتیں ہوتی ہیں۔ اور کہا کہ بہت سارے لوگ ہر معاملے پر دم کرنا، ڈوری لگانا، یہ کرنا، یہ جو سہارا لیتے ہیں، عاملوں کا سہارا لیتے ہیں، یہ چیز غلط ہے۔ گھر میں خیر و برکت ہوتی ہے، آدمی دعاؤں کا انتظام کرے اور گھر کی عورتوں کو ذرا سکھ چین دینے کی کوشش کرے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی گھر کا کام خود کر لیتے تھے، چھوٹا موٹا کام ہے آدمی خود کر لے، اور دونوں کے اندر یہ اسلامی اگر ذہن ہو تو پھر گھر جنت بن جاتا ہے۔ جیسے بتایا گیا ہم الذین لا یسترقون، یہ 70,000 آدمی وہ ہیں جو دم نہیں کرواتے ہیں۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ کیا صاحب دم کرانا غلط کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کروایا، حضرت جبرائیل امین نے پیارے نبی پر دم کیا، دعا پڑھ کر دم کیا، تو کہا کہ دم کروانا الگ ہے، بات بات پر لوگوں سے جی ذرا دعا پڑھ کے دم کرو، میرے اوپر دعا پڑھ کے دم کرو۔ اگر کوئی دم کر دیتا ہے، دعا پڑھ کر آپ پر پھونک دیتا ہے تو بات الگ ہے، لیکن بات بات آدمی یہ کرے اور وہ بھی دعاؤں کا سہارا نہ لے اور دوسری چیزوں کا، تعویذوں کا، کڑے کا، ایسی چیزوں کا آدمی سہارا لیتا ہے تو یہ توکل کے منافی ہے۔ یہ توکل نہیں، توکل یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ کہا کہ مرض دینے والا اللہ تعالیٰ، شفا دینے والا اللہ تعالیٰ۔ بہت سارے لوگ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آخر عمر میں جب ان کی بینائی چلے گی، کہا کہ آپ مستجاب الدعوات ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ سے شفا طلب کرتے کہ اللہ مجھے بینائی دے دے، مجھے آنکھیں دے دے، آپ ہر ایک کے لیے دعا کرتے ہیں، آپ اپنے لیے کیوں نہیں کرتے؟ تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے تعلق سے اگر اسی بات پر راضی ہے تو میں اس بات پر خوش ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے نہیں کہوں گا کہ اللہ مجھے بینائی دے، اور اللہ تعالیٰ جب دینا چاہے گا تو مجھے بینائی دے دے گا، اور میں اس پر صبر کرتا ہوں گرچہ کہ میری آنکھیں چلی گئی۔ آدمی اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی برضا رہے۔ اور اسی طرح کہا وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، اور یہ 70,000 آدمی جو جنت میں جانے والے ہیں بغیر حساب کے، کہا یہ بدفعلی نہیں لیتے ہیں۔ بدفعلی لینے کا مطلب بار بار سینٹیمنٹ، یعنی یہ صاحب آیا ایسا ہوا، وہ صاحب گئے ویسا گیا، یعنی آدمی کہتے ہیں آج کے دن نکلے ایسا ہوا، اس ڈیٹ میں کیا ایسا ہوا، اس ٹائم پہ نکلے ایسا ہوا۔ کہا کہ ایسا اگر آدمی کرتا ہے تو یہ توکل کے منافی ہے۔ سارے دن ساری چیزیں اللہ تعالیٰ، اللہ اکبر۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ایک گھر، کرائے گھر میں ہم گئے، معلوم ہوا کہ 1 سال پہلے اس گھر میں ایک صاحب پھانسی لگا کے مر گئے۔ اب پھانسی لگا کے مر گئے تو وہ گھر منحوس ہو گیا۔ ارے جہاں ہم بیٹھے ہیں جب سے دنیا آباد ہے، پتہ نہیں کس کے پاؤں کے نیچے کتنی خبریں ہیں۔ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں کتنے لوگ شہید ہوئے ہوں گے، کتنے لوگ مرے ہوں گے۔ جب سے دنیا بنی ہے پتہ نہیں کس کے پاؤں کے نیچے کتنی خبریں ہیں۔ آدمی زندہ بن کر جیے، ایسے خیالوں میں، ایسے وسوسوں میں اگر کوئی جیتا ہے تو جلدی مر جائے گا۔ آدمی ایک مومن ہوتا ہے، مومن بہت صاحب عزیمت ہوتا ہے،
باہمت ہوتا ہے، اس کی فکر، اس کی جد و جہد یہی ہوتی ہے کہ میں صاحب عزم بن کر جیوں اور اللہ تعالیٰ کی جنت کو حاصل کروں۔ الفاظ کے یہ پیچھوں میں الجھتے نہیں دانا، ایسے وہ آئے تو ایسا بولے، یہ گئے تو ایسا بولے، اس میں جو لوگ رہ جاتے ہیں بہت کم جیتے ہیں اور انہیں افکار میں چل جاتے ہیں، ان کی ساری زندگی انہی میں ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَا يَتَطَيَّرُ، بد پانی آدمی نہ لے، ہمیشہ نیک پانی لینا چاہیے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اچھا پان لیتے تھے۔ اچھا پان لینے کا مطلب یہ تھا کہ فتح یعنی ایسی جب صلح ہوئی مسلمانوں اور قریش کے درمیان، تو صلح کرنے کے لیے قریش کی طرف سے حضرت وہ سہل یا سہیل جب آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اب کام آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ سہیل آ رہے ہیں۔ سہل کے معنی ایزی کے ہیں، تو نام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فال لیا تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے کسی آدمی کے نام سے، کسی آدمی کے نام سے آپ بڑے نیک آدمی ہیں، یہ معاملہ آپ سے حل ہو جائے، ایسا آدمی کہہ سکتا ہے۔ اور اسی طرح کہا وَلَا يَكْتَوُونَ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اسی طرح 70,000 لوگ جو بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے، وہ جو داغتے نہیں ہیں۔ داغنے سے پہلے زمانے میں علاج ہوتا تھا، جلا کر داغ کا علاج کیا جاتا تھا۔ کہا کہ اس کا سہارا نہ لینے والے، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے، اور یہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے، اور یہ لوگ بغیر حساب کی جنت میں جائیں گے، جس کا وعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ 70,000 آدمی ہیں جو جنت میں جائیں گے اور بغیر حساب کے جائیں گے، لیکن شرط ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھے۔ تو کہتے ہیں کہ جنتی شخص جنت میں کاشت بھی کرے گا، جیسے حدیث ہم نے کہا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ فرما رہے تھے کہ ایک آپ کے پاس ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا، گاؤں کا آدمی، تو آپ نے فرمایا ایک شخص جنت میں اپنے رب سے کھیتی کی اجازت طلب کرے گا، کہے گا کہ اللہ جنت میں میں کھیتی کرنا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے ہاں اگر تیری یہی خواہش ہے، اگر اس سے یہی خواہش ہے تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ تیری صحت کا ہر سامان موجود ہے اور تیرے لیے سہولت اللہ تعالیٰ فراہم کریں گے، اور وہ بیج بوئے گا اور جنت میں کھیتی کرے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ آدمی جنت میں جو لینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں وہ چیز اسے عطا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، تمہارے نفس جس بات کا خواہش کریں گے، تمہارے آنکھوں کو جس بات سے ٹھنڈک نصیب ہوگی، اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزیں جنت میں تم کو عطا کریں گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق یہ ساری چیزیں ان کو جنت میں دیں گے۔ اور اسی طرح ایک چیز انہوں نے یہاں بیان کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کل کے درس میں ہم نے سنا تھا، یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ تھیں۔ اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے کچھ باتیں امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی، اور ایک 10 منٹ کے عرصے میں ہم اس کو ختم کریں گے۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بالکل پاک تھی۔ بالکل پاک کا مطلب بچپن اور جوانی دونوں پاکیزہ تھے۔ بچپن میں بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پاکیزہ ہوتے تھے۔ کیسے؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے اور کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی، اور کعبۃ اللہ کو بنانے کے لیے قریش پتھر جمع کر رہے تھے۔ چھوٹی عمر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند باندھا ہوا تھا۔ تہبند کے معنی لنگی کا ٹائپ کا جو آتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہبند باندھے ہوئے ہیں، کہا کہ اے میرے بھتیجے، عباس نے کہا کہ میرے بھتیجے ایسا کرو کہ تم اپنی لنگی اتارو۔ تہبند چھوٹا سا لنگی تھا، لنگی نکال لو، لنگی نکال کر اپنے شانے پر ڈال لو، ہم پتھر رکھیں گے تو پتھر چبھے گا۔ تو چھوٹے سے بچے تھے، اور جیسے انہوں نے کہا لنگی نکالا، وہ کہتے ہیں کہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے چادر کھولی اور اپنے شانوں پر رکھ لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جیسے ہی لنگی کھولنے کی کوشش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو برداشت نہیں کر سکے، بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی حفاظت بچپن ہی میں کرتے ہیں، اور کبھی جیسے اللہ تعالیٰ نے کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت اللہ نے کی۔ کہتے ہیں فَمَا رُؤِيَ بَعْدَ ذَلِكَ عُرْيَانًا، اس کے بعد کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ننگے نہیں دیکھا گیا۔
بچپن کی حالت میں چھوٹے بچے جیسے ہمارے گھروں میں ہوتے ہیں، اور وہ زمانہ جب کپڑا نہیں ملتا تھا، کپڑے کی بڑو قدر و قیمت تھی، کہا کہ اس کے بعد کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ننگے نہیں دیکھا گیا، اور بعد میں انہوں نے بہت ساری باتیں نقل کی ہیں۔ انشاءاللہ ہمارے پاس اگر وقت ہے تو انشاءاللہ کل اس کو ہم تکمیل کریں گے۔ یہ باتیں امام بخاری رحمہ اللہ نے ہر بات کو بہت ہی مصلحت کے ساتھ پیش کی، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی معافی اور اس کا عفو اور درگزر بیان کیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خاص چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درسوں میں ہم سنیں گے۔ میں اپنے بھائیوں سے، خاص کر ہماری بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ آپ یہ جو گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں، یہ مبارک ساعتیں، گھڑیاں بڑی مشکل سے ملتی ہیں، جس کی تمنا کے لیے بہت سارے لوگ تمنا کرتے کرتے دنیا سے جا چکے ہیں، اور یہ سعادت کی گھڑیاں، اور جیسے کہتے ہیں کہ گھوڑے کو جب آخری منزل دکھائی دیتی ہے تو وہ تیز دوڑتا ہے کہ تاکہ میرا اینڈنگ پوائنٹ آ رہا ہے، تو اس کے دوڑنے میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ہماری منزل بھی بڑی قریب ہے، اور ہمارے اندر فتور، سستی، کاہلی ہرگز نہ آئے۔ ہم کو اللہ تعالیٰ کی جنت حاصل کرنی ہے، اس کے لیے تگ و دو محنت کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق دے، اور ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ ہمارا بڑا قیمتی ہے۔ کبھی دل روتا ہے رمضان مبارک کی سعادتیں ہم سے جدا ہو رہی ہیں۔ یقیناً ہم میں سے ہر شخص مومن وہ ہوئے جو رمضان کی جانے پر افسوس کرے۔ اگر کسی کے دل میں یہ ارادہ آتا ہے کہ چلو رمضان ختم ہو رہا ہے اور اب چھٹی ملی، اب ساری چیزیں ہمارے لیے حلال ہو جائیں گی، کہا کہ یہ چیز غلط ہے۔ رمضان اس لیے آتا ہے تقوی کی آبیاری کرنے کے لیے۔ تقوی کیوں ضروری ہے وہ ایک الگ موضوع ہے۔ آدمی کو تقوی کیوں چاہیے، تقوی زندگی میں آدمی کو کہاں کہاں کام آتا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، وہ ایک الگ مجلس ہے۔ کہا کہ یہ تقوی کی آبیاری کرنے کے لیے آتا ہے، اور اس تقوی کا اثر زندگی بھر ہماری زندگی میں رہے گا، اور کبھی بھی اس سے ہم ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اور یہ رمضان مبارک آتا اس لیے ہے کہ آدمی کو متقی بنائے۔ تو ہم آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، بہت گنتی کے چند لمحات رہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑائیں، روئیں، اور اپنے گناہوں کو دھونے کی کوشش کریں۔ اور اللہ تعالیٰ بہت بہتر جانتا ہے کہ ہم نے کیسے کیسے گناہ کیے ہیں، اور آدمی گناہ کرتا ہے، بھول جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس ساری چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور پھر ایک بار میں اپنے دوستوں سے، بزرگوں سے، میری ماں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں، استغفر اللہ پڑھیں، سید الاستغفار پڑھیں، ان چیزوں کی مدد لیں۔ جیسے روایتیں آتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بھی ہیں، کہا من کان عنده حاجہ، گرچہ کی روایت میں انہوں نے کہا کہ بعض روایت کی تحقیق میں کہا کہ اس میں ضعف ہے کہ آدمی، اور خاص کر بہت سارے لوگ صلاۃ التسبیح کا بھی سوال کرتے ہیں، تو ہم نے بتایا کہ صلاۃ التسبیح کے سلسلے میں جتنی حدیثیں آئی ہیں وہ ہر حدیث ضعف سے خالی ہے، کسی نہ کسی حدیث میں ضعف ہے۔ تو بہتر ہے کہ آدمی ایسا عمل نہ کرے جس میں زیادہ ٹائم لگے اور صحیح نہ ہو۔ آدمی اس کے بدل درود شریف پڑھے اور سید الاستغفار پڑھے جو صحیح روایتوں سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو لمحات کی قدر جاننے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے، اور ہمارا نام جنتیوں کی فہرست میں لکھ دے۔ اللہ تعالیٰ تمام کے مرحومین کو جنت نصیب فرما دے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے کونے کونے میں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں پر رحم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مریضوں کو شفایابی نصیب فرمائے، ان کے میتوں کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام بچوں کو جو اپنے ماں باپ سے محروم ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین مددگار بن جائے۔ وہ عورتیں جو اپنے شوہروں سے محروم ہیں، بے وگی کی چادر پہن لی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، اللہ تعالیٰ اپنے مغفور و مرحوم، اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مال و دولت میں برکت عطا فرمائے۔ اے اللہ، ہم نے تیری جو بھی تو نے دولت دی، ہم نے تیرے بارگاہ میں خرچ کی۔ مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی ضرورتوں کو بھی پورا نہ کر کے اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں، اس نیت سے دیتے ہیں کہ کہیں اس ایک پیسے سے مجھے نجات مل جائے، اس چند پیسوں سے اللہ تعالیٰ مجھے جہنم سے دور کر دے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص عورتوں سے کہا، یا معشر النساء تصدق، اے عورتوں تم صدقہ کرو۔
یا معشر النساء تصدق، تم صدقہ کرو، فإنی، میں نے دیکھا کہ جہنم میں تمہاری تعداد زیادہ ہے۔ اور یہی وہ بات تھی جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان عورتوں نے سنا، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تو وہ صدقہ و خیرات کرنے لگی اور جنت کو خریدنے لگی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کچھ خرچ کریں گے دل میں نیت رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس خرچ کے بدلے اللہ تعالیٰ ہمیں جنت کی نعمتوں سے مالامال فرمائیں گے۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔